السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلام جب اپنے امن و سلامتی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا تو اس نے ظلم و جبر کے ساری روایتوں کو توڑ دیا، اور اس کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے وہ انسانی ذہن و فکر کے دروازے واہ ہوتے ہوئے کھلتے گئے۔ اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام تر جو اہم ایجادات و تحقیقات ہیں وہ اسلام کے وجود میں آنے کے بعد اس کائنات میں، اس روئے زمین میں جو ہے وہ نمودار ہوتی گئی۔ لیکن یہاں پر آج ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ سب باتیں ہونے کے باوجود ہمارا اپنا، ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہے علم میں اور دنیاوی علوم میں مسلمانوں کا کردار۔ اس پر بحث کرنے کے لیے آج یہاں پر 3 علماء کرام داعیان اسلام ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا آپ کو تعارف پیش کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب جناب شیخ محمد اشفاق سلفی صاحب ہیں، جو کہ دربھنگا، بہار، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور 1984 میں لگ بھگ انہوں نے جو ہے مدینہ اسلامی یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے، اور 25-26 سالوں سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، اور بڑی ہی تندہی سے اس میں کام کر رہے ہیں، اور کئی عالمی اور بین الاقوامی جو کانفرنسیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں اپنی علم کے اس باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں۔ ان کے بائیں مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے بھی مدینہ یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے، آپ فی الوقت دہلی میں مقیم ہیں، اور بڑے اچھے خطیب ہیں، اور دین کی تبلیغ میں ایک عرصے دراز سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک ماہنامہ ترجمان اس کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ میرے بائیں جانب ایک بہت بڑی علمی شخصیت تشریف فرما ہے، اور بھیونڈی سے تعلق ہے ان کا، جناب ابو ظفر حسان ندوی صاحب۔ تدریس سے وابستہ رہے ہیں، اور دین حق کی بات کو پہنچانے کے لیے کئی اسفار انہوں نے کیے ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر جا کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام مسلسل کرتے آئے ہیں۔ میں اب تینوں صاحبان سے اس سلسلے میں ہی ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا، تینوں سے میں اس کا جواب چاہوں گا کہ اس میں ایک بڑی رکاوٹ آ رہی ہے ہماری معاشی بدحالی کی۔ بچہ IIT میں IIM میں جہاں جاتا ہے فیس نہیں ہے، اس کی کوچنگ کا نظم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے کیونکہ اب علم کی بات ہو رہی ہے اور علمی پیش رفت کی بات ہو رہی ہے، ہم کو پیچھے رہنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہمارا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کا نام ہے زکوٰۃ۔ بہت صحیح۔ اس کا استعمال ہم کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک عملی پریکٹیکل لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ مولانا سلفی صاحب پہلے آپ بتائیں۔ بہرحال اس کا تو نظام اجتماعی ہو، اور خدا ترسی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا ہو، ایسے افراد اس کے امین بنائے جائیں، اور پھر ایک علاقائی سطح پر، صوبائی سطح پر، ملک کی سطح پر ایسی ایک ہائر باڈی ہو جو سب کو واچ کرتی ہو، احتساب نفس ہو، عند اللہ جواب دہی کا احساس ہو کہ یہ زکوٰۃ خیرات کی رقم ہے، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ غربا مساکین بچوں تک جانی ہے، نہ یہ کہ صاحب جو لوگ پیسے وصول رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لا رہے ہیں، وہ تو VIP لائف گزار رہے ہیں، لیکن قوم کے مستحقین تک، غریب نادار بچوں تک وہ حقوق نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے افراد تو بہرحال ہمارے اندر سے ہی کھوجنے ہوں گے، تلاشنے ہوں گے، اور ان افراد کے ذمہ یہ کام کرنا ہوگا۔ اور اگر نہیں ہو رہا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گنے چنے جو افراد ملک کے اندر ہیں جن کے سورس آف انکم ہیں، یا دانشور طبقہ اور جو مسلمانوں کا مالدار طبقہ ہے، وہ اگر اکٹھا ہو جائے، آپ کی دانشوری اور مالداروں کی مالداری، اگر ایسے 10-20 مالدار اکٹھا ہو جائیں جن کے یہاں کروڑوں کی مقدار میں زکوٰۃ نکلتی ہے، اگر اس طریقہ سے 10 کروڑ روپیہ اگر آ جائے، اور 10 دانشور مل کر کے ہی ایک
नया टेक्निकल इदारा खोल दे, एक मेडिकल कॉलेज खोल दे, गांव की सतह से ज़िला की सतह तक ज़कात के रकम का इंतज़ाम और फिर उसकी हिफाजत का काम तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। बात की हद तक तो अब कह सकते हैं कि साहब ये किया जा सकता है, लेकिन कम रज़ाउल्लाह से कम साहब आप फरमाइए कि ज़कात बराए तालीम। देखिए, ज़कात के शरीयत ने मुतय्यन उसूल और 8 असनाफ रखी हैं। आप तालीम के लिए कौम की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो तालीमी वज़ाइफ का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं और पैसा न होने की वजह से तालीम से बैठ रहे हैं, हालांकि वो आगे निकल सकते हैं, जिनका फ़ायदा कौम को, मिल्लत को, दीन को पहुंच सकता है, ऐसे अफराद हैं, उन पर आप ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ उसूल बुनियादी तौर पर हमें ऐसे ज़रूर बनाने चाहिए जिसकी वजह से इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और मसलन क्या करें, गलत इस्तेमाल कैसे ना हो? मसलन यही बच्चे हमने तैयार किए, ये बच्चा बहुत ज़हीन है, आगे जा सकता है, इसके पास वसाइल नहीं है, इसके वालिद के पास, पढ़ा नहीं सकते, हम उसको पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा पढ़ा रहा है, लेकिन दीन बेजार है बच्चा, वो दीन बेजार है, हमने सारी ज़कात की रकम उस पर खर्च कर दी, लेकिन जब वो वापस आया तो किसी तरीके से वो कौम के लिए कोई असासा नहीं है, वो बल्कि वो एक बोझ है कौम मैं की। थोड़ा सा इसमें एक मिनट की इजाज़त चाहूँगा। बाद में लड़का क्या बनेगा, मुफीद होगा कि मुज़ीर होगा कौम के लिए, इसकी ज़मानत तो कोई नहीं दे सकता। अलबत्ता ये कि जब हम उसको सजा रहे हों, संवार रहे हैं, उस पर ज़कात की रकम खर्च कर रहे हैं, उस वक्त वो मुस्तहिक़ ज़कात हो, फ़कीर मिस्किन के दायरे में आता हो, और उसकी दीनी और अखलाकी और इस्लामी तरबियत भी कभी टेक्निकल इदारों के अंदर या असली इदारों के अंदर हम माकूल इंतज़ाम करें, क्योंकि उसका इंतज़ाम हम ज़कात की रकम से कर रहे हैं, ताकि इंशाअल्लाह जिस सांचे में हम ढालेंगे उम्मीद है कि वो बेहतर होकर आएगा। लेकिन कब हम में का कौन नौज़ुबिल्लाह राहे हक से हट जाएगा और दीन के लिए मुफीद होगा, ये मुज़ीर होगा, ये मौलाना की बात से थोड़ा सा डिफर करते हुए अगर उसको ये करें कि साहब फ़कीर मिस्किन के दायरे में हो, उसकी दीनी तरबियत करें और अल्लाह से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह वो कौम के लिए मुफीद होगा। और नदवी साहब, देखिए एक बात ज़कात बराए तालीम। दिलचस्प बात ये, ज़कात का मसला ऐसा है, तमलीक शर्त है, उसको मालिक बनाया जाए, वो कुछ भी करे। अगर एक शख्स ज़कात का मुस्तहिक़ है और आप ज़कात दे रहे हैं, वो बाद में शराब पीता है, तो आप पर जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप अगर ये कह देते हैं कि ये पैसे लो, शराब ना पीना और तुम खाना खाना, तो शायद बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक ज़कात अदा नहीं होगी कि उसको आपने वो बना दिया है, यानी वकील वकालत दे दी उसको आपने कि ये करो ये न करो, उसको दी जाएगी। तो मौलाना की बात बहुत सही है कि और वाक़या ये है कि जब इज्तिमाई काम होगा तो कमज़ोरियाँ आएंगी, अब कमज़ोरियों को लेके चलना है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हैं लोग आएंगे, ये कि मुस्तहिक़ देखना है कि मुस्तहिक़ सही होना है। बिल्कुल वो करना। अच्छा, इसके लिए 2 सतह पे काम करना है। इज्तिमाई ज़कात के लिए बैतुल-माल का क़याम, जी, जो बहुत बड़ी ताकत है। अब बैतुल-माल के क़याम से एक फ़ायदा ये भी होगा कि हम अपनी ज़कात बैतुल-माल से उनको भी दे सकते हैं जो मुसलमान नहीं हैं। अगर इंफरादी ज़कात देंगे हम, तो हम गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, और ये बैतुल-माल से देंगे तो गुंजाइश है गैर मुस्लिमों को देने की। उससे क्या होगा कि बर्र सगीर में रिफाही काम में मुसलमान का कैरेक्टर आ जाएगा सामने, ये भी शरीक होता है। वरना आप देखिए हम शरीक नहीं हैं, हमारा बहुत कम हिस्सा है इसके अंदर। दूसरी चीज़ होगी कि हर कोई आपके साथ मुत्तफिक नहीं होगा, कोई लोग इंफरादी ज़कात लोग देते रहेंगे, तो ये काम हमारे उलमा का है, मसाजिद के इम्मा का है कि ये बात समझाएं कि इंफरादी ज़कात ज़रूर दो, लेकिन एक हिस्सा तालीम के लिए वक्फ कर दो। अगर आप मिसाल के तौर पे एक शख्स कुछ नहीं 1000 रुपये निकालता है, तो उसे कहा जाएगा कि आप 100 रुपया तालीम के निकाल दीजिए आप। और उसकी शिद्दत से मौलाना ज़रूरत अब इसलिए पेश आई है कि कुछ दिल दहलाने वाले जो हम मनाजिर देखते हैं कि हमारे बच्चों की जब तालीमी किफ़ालत नहीं हो रही है, तो वो बच्चे जो हैं वो गैरों की जो पूजा पाठ की जो जगह हैं वहाँ पर कतार लगाए खड़ी हैं, हमारी बेचारी माएँ हिजाब में, बुरक़े में, कि वो किसी तरीके से उनके बच्चों की किफ़ालत हो जाए वहाँ पर। भाई अली एम शमसी साहब ने एक वाक़या बताया, यानी मैंने उनका नाम ले लिया, हालांकि वो छुपाते हैं, नाम बताते होते हैं, लेकिन अब आ गई तो बात कह ही दे रहा हूँ।
انہوں نے سوسائٹی بنا رکھی ہے, وہ کام کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ کہیں کچھ دینے گئے تو جب دیا ہے تو اندر سے ایک لڑکی نے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے دے دیا, ہم اپنی بہن کی آمدنی پہ ہمارا گھر چلتا ہے. لا الہ. ناظرین, یہ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا. فی الوقت ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, تھوڑی ہی دیر بعد ہم پھر سے حاضر ہو جائیں گے. محترم ناظرین, ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا جدید علوم میں کیا کردار ہے. بات کو ہم ابھی پھر سے جاری رکھتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ فرمائیے کہ زکوٰۃ برائے تعلیم, اجتماعی زکوٰۃ کے لیے بیت المال کا قیام جی جو بہت بڑی طاقت ہے. اب بیت المال کے قیام سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنی زکوٰۃ بیت المال سے ان کو بھی دے سکتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. اگر انفرادی زکوٰۃ دیں گے ہم تو ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے, اور یہ بیت المال سے دیں گے تو گنجائش ہے غیر مسلموں کو دینے کی. اس سے کیا ہوگا کہ بر صغیر میں رفاہی کام میں مسلمان کا کیریکٹر آ جائے گا سامنے, یہ بھی شریک ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے ہم شریک نہیں ہیں, ہمارا بہت کم حصہ ہے اس کے اندر. دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوگا. کوئی لوگ انفرادی زکوٰۃ لوگ دیتے رہیں گے, تو یہ کام ہمارے علماء کا ہے, مساجد کے ائمہ کا ہے کہ یہ بات سمجھائیں کہ انفرادی زکوٰۃ ضرور دو, لیکن ایک حصہ تعلیم کے لیے وقف کر دو. اگر آپ مثال کے طور پہ ایک شخص کچھ نہیں 1000 روپے نکالتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ آپ 100 روپیہ تعلیم کے نکال دیجیے آپ. اور اس کی شدت سے مولانا ضرورت اب اس لیے پیش آئی ہے کہ کچھ دل دہلانے والے جو ہم مناظر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جب تعلیم کفالت نہیں ہو رہی ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ غیروں کے جو پوجا پاٹ کے جو جگہ ہیں وہاں پر قطار لگائے کھڑی ہیں, ہماری بیچاری مائیں حجاب میں برقعے میں, کہ وہ کسی طریقے سے ان کے بچوں کی کفالت ہو جائے وہاں پر. بھئی علی ایم شمسی صاحب نے ایک واقعہ بتایا, یعنی میں نے ان کا نام لے لیا, حالانکہ وہ چھپاتے ہیں نام بتاتے ہوتے ہیں, لیکن اب آ گئی تو بات کہہ دے رہا ہوں. انہوں نے سوسائٹی بنا رکھی ہے, وہ کام کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ کہیں کچھ دینے گئے تو جب دیا ہے تو اندر سے ایک لڑکی نے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے دے دیا, ہم اپنی بہن کی آمدنی پہ ہمارا گھر چلتا ہے. لا الہ. یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو باتیں ہیں, یہ اس بنا پر بڑی ہماری اس کی توجہ کے مستحق ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ مفلسی جو ہے وہ کفر کی حد تک لے کے جاتی ہے. نعوذ باللہ. یہ بات جو ہے وہ کس طریقے سے کاد الفقر یکون کفر, وہ کیسے ثابت ہو رہی ہے کہ ہم وہ وہاں پر جا رہے ہیں اغیار کے دروازے پر, اب ان کو 5000 کا چیک رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں مولانا جی نے ہاں اشارہ جی, کیا اور نا. 5000 کا چیک نہیں, اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کہ سب سے بڑا معاملہ جو شرک ہے. نعوذ باللہ. اب وہاں پہ جا رہی ہیں, 5000 کا چیک اس کو ہاتھ میں مل گیا بچے کی کفالت کے لیے. اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ 10,000 روپے ہم آپ کو دیتے ہیں اور ذرا اظہار تشکر طور پر وہاں پر ماتھا ٹیکو, جی جی, ممکن ہے کہ ویسا بھی کر لیں. نعوذ ایسا بھی باللہ. کر لیں. نعوذ تو باللہ. یہ جو صورتحال نعوذ انتہائی باللہ. خطرناک جو پیدا ہوئی ہے اس کے لیے, اور وہ علوم کی دنیا میں پھر سے واپس آنے کے لیے اور ان علوم پر ہم کو پھر سے قابو پانے کے لیے, پھر سے ہم کو ان کا بادشاہ بننے کے لیے ہتھیار ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. زکوٰۃ, سارے کمیونزم, سوشلزم, مارکسزم کے سارے فلسفے اس کے سامنے ہیچ ہیں, کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کا صحیح استعمال, زکوٰۃ کا اجتماعی استعمال, اور زکوٰۃ برائے تعلیم, زکوٰۃ برائے علم, زکوٰۃ برائے نالج, اس کے لیے ہمارے جو اکابر ہیں, جو علماء کرام ہیں, اس کو ایک بہت ہی پازیٹیو, بہت ہی مثبت رول اور بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی فعال طریقے سے ایک کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ایک بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. کون شروع کرے, کون کہاں سے شروع ہو جائے, یہ جو ہے وہ بات کہنے کے بجائے
جس کی جو سمجھ میں آ جائے وہاں سے وہ قدم اٹھائیں. اس کے لیے ہم کو مبارک بھائی ایک بات کہوں گا میں حضرت ذرا سا توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے سارا اگر ہم دار و مدار زکوٰۃ پر دے کر اس بات کو اگر رکھیں گے تو یہ جو اصل مستحقین ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ قوم کو اجتماعی فنڈ قائم کر کے ہر دن خود کفالت والی صورت پیدا کر کے زکوٰۃ سے علیحدہ زکوٰۃ دیں، آپ اجتماعی طور پر دیں، اس کو قومی مفاد میں غریبوں مسکینوں کے مفاد میں خرچ کریں جیسے شریعت نے حکم دیا ہے. اس کے علاوہ ہم اجتماعی فنڈ کی عادت ڈالیں، خود کفالت کی. ہر دن ہر محلے میں ہر مسجد میں ایک غلہ رکھا ہوا ہو، ہر جمعے کو وہاں پر جمع ہو، اور اس پیسے کو آپ جمع کر کے اس سے قوم کے اس صورتحال کو درست کرنے کی کوشش کریں. اس کی طرف توجہ دلانے کی زیادہ ضرورت ہے. اس وقت بھی کچھ ادارے ایسے ہیں زکوٰۃ کے نام پر بہت کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا دیکھا ہے کہ اس کے کچھ منفی اثرات بھی دیگر مستحقین پر پڑ رہے ہیں. تو اگر سارا ہم زور زکوٰۃ ہی پر دیں گے کہ تعلیم کے لیے زکوٰۃ، تو اس سے جو دوسرے مدات ہیں ان پر بہت منفی اثر پڑے گا. ہمیں یہ چاہیے کہ زکوٰۃ بھی اس کے لیے ایک حد تک استعمال کریں، لیکن انفرادی طور پر اجتماعی فنڈ قائم انفرادی طور پر یقیناً ہونا چاہیے. چاہیے. وہ اس کے لیے ذہن سازی کی بڑی ضرورت ہے اور وہ ہوتے رہنے چاہیے. لیکن زکوٰۃ برائے تعلیم جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے مستحقین وہ بھی ہیں، کیونکہ ان کو پھر زکوٰۃ کی مد سے ہم کو نکالنا ہے کہ بھئی اگر 4-5 سالوں میں یہ خود کفیل ہو جائیں. زکوٰۃ سے مطلب کیا ہے کہ ہم اس بچے کسی بچے کے ہاتھ میں ہم کتاب دے رہے ہیں. کسی بچے کے ہاتھ میں کتاب دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کے ہاتھ سے ہم بھیک مانگنے کا کٹورا چھین کے بیٹا تم کو بھیک نہیں مانگ رہی ہے، پڑھو. زکوٰۃ ہی کو ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، سارے مسائل کا حل، سارے معاشی مسائل کا حل اس سے ہو سکتا ہے. یہ بہرحال ایسی تنظیم کی اس وقت ضرورت ہے جو لوگوں کو آرگنائز کر سکے، کچھ تاجروں کو، کچھ دانشوروں کو اکٹھا کرے، زکوٰۃ کی رقم سے بھی اور غیر زکوٰۃ کی رقم سے بھی. یہ سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے. اور اس طریقے سے دانشور اور سرمایہ دار طبقہ اگر ہمارا مل بیٹھا اور علماء کی بھی قیادت رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم علوم اثریہ کے میدان میں بھی خاصی ترقی کر سکتی ہے انشاءاللہ. اور نذیر صاحب، میں آپ کی بات شروع سے پہلے میں آپ سے کہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے کہ اس میں ہمارا میڈیا کا رول اس میں کیا ہونا چاہیے. ہمارے اخبارات ہیں، دیکھیے یہ جذباتی جوشیلی باتیں تو بہت کچھ لکھتے ہیں. دیکھیے جب تعمیری کام ہوگا تو میڈیا بازو میں ہٹ جائے گا. وہ میڈیا ہمارا ہو یا سیکولر ہو یا کچھ بھی ہو، ان کو ایسی خبر چاہیے جس میں اٹریکشن ہو. اور تعمیری کام میں اٹریکشن نہیں ہوتا، اس میں بہت دیر لگتی ہے، نتائج بہت دیر میں برآمد ہوتے ہیں. اس کے لیے اس میں تعماری کام ہوتا ہے، تعمیری کام. اور میڈیا کو تو فوراً چاہیے بھیڑ جمع ہو جائے، شور غل ہو جائے. ہم کو ان کو چھیڑنا بھی نہیں ہے. اگر ان میں خود شعور جاگے گا، وہ دیکھیں گے، بھاگ گے، وہ اپنے طور پر کچھ کام کریں. میڈیا سے آپ توقع مت رکھیے. لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ اس کا یہ مطلب کبھی نہ نکالا جائے کہ زکوٰۃ کے اور مصارف بند کر دیں گے. آخر ہندوستان کے جتنے مدارس اسلامیہ ہیں سب زکوٰۃ پہ چلتے ہیں، لیکن دوسرے کام ہو رہے ہیں. اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان میں سے مطلب سب کو، لیکن بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس سے ہٹ کے دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے سوا. اور وہ کسی عالم کے مقابلے میں انفاق کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. جی نہیں، مخجرین کی کمی نہیں ہے. ایک عالم شاید انفاق کا تلفظ اچھا کر سکے، قوف، اور وہ تاجر نہ کر سکے، وہ کاف کا انفاق کا ہے، لیکن وہ انفاق کرتا ہے. اور ہم انفاق صرف بولتے ہیں. لوگ تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، آج لوگ دے رہے ہیں، اور اپنی سوچ ڈیولپ کی رقم نہیں ہے، سوچ بڑی ہے. بالکل نہیں کرتے. آپ بتاؤں میں آپ کو، مجھ کو میں اس یہاں کہنے کو باغ نہیں، مطلب بھیونڈی میں شاید مبارک کاپڑی صاحب کو یاد ہو، میں نے کہا تھا ہمارا شہر بھیونڈی وہ شہر ہے کہ شراب کے لیے بوتل لے کے جانے والا واقعہ ہے. کسی نے کہا لڑکے کو پیسے چاہیے فیس کے لیے، اس نے بوتل رکھ دیے، پیسے دے دیے، کہا جا پڑھ لے تو. میں نہیں بات پڑھ لے جا کر کے. تو اب کوئی یہ کہ سمجھے کہ شراب کی پتہ شراب کا نہیں تھا، پتہ تو کمائی کرنا، وہ شراب لینے جا رہا تھا، ایک مصرف آ گیا اس کا. تو ابھی الحمدللہ مسلمانوں میں اہل خیر کی کمی نہیں ہے. اہل خیر اور کام کر رہے ہیں.
صحیح راہ ان کو نہیں مل پا رہی ہے. جی جی جی. میں جو میڈیا کی بات جو میں کہہ رہا تھا وہ اس لیے کہ ابھی بھی پکی سیاہی میں کچھ بھی لکھا جاتا ہے لوگ اس کو مانتے ہیں, اس کو اہمیت دیتے ہیں. یہ الیکٹرانک میڈیا تو سب اور بھی زیادہ پاورفل میڈیا ہے. وہ خیر ہمارے پاس میں الیکٹرانک میڈیا ایسا کوئی عالمی سطح پر کوئی ایسا بہت مؤثر نہیں ہے کہ جس کے ہم جو ہے وہ سارے براعظموں میں ہم اس کو جو ہلا سکیں, لوگوں کو یہ کر سکیں. لیکن یہ جو ہمارے اخبارات ہیں جن کو ہم خریدتے ہیں, جن کو ہم پڑھتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں, اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ چھاپنا جو لوگ جو قوم چاہتی ہے ان کو وہ چھاپنا چاہیے, وہ شائع کرنا چاہیے جس کی قوم کو ضرورت ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جذباتی جوشیلی باتیں جو ہیں, اور جیسا کہ مولانا فرمایا کہ ان کو ہیڈ لائنز چاہیے, ان کو بریکنگ نیوز چاہیے, اور مسلمانوں کو کیسے جذباتی جوشیلا بنایا جائے اس قسم کا یہ چاہیے. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آج سے مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں, ایک 15 سال پہلے ایک مسلم بچہ جو ہے وہ پورے مہاراشٹر میں جو 16 لاکھ بچے SSC کا امتحان دیتے ہیں, پہلی مرتبہ ایک بچہ جو ہے ٹاپ کیا اس پر. اور اس وقت اس کے ایڈیٹر تھے مرحوم ہارون رشید صاحب. میں نے اسے درخواست کی, دیکھیے یہ بہت بڑا یہ ہے اچیومنٹ ہے. اب اس میں سیاستدانوں کے فوٹو اس دن اوپر نہیں آنے چاہیے, اس دن کم سے کم. وہ بات انہوں نے الحمدللہ مانی, اور 8 کالمی سرخی جو ہے وہ انہوں نے لگائی. الحمدللہ اس کے بعد سے میڈیا جو ہے وہ تعلیم سے وغیرہ جڑتے گیا. لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اس معاملے میں سرد مہری بڑھتی جا رہی ہے. ایک بات میں عرض کر دوں, کافری صاحب کی بات سے الگ نہیں, اسی کے تعلق. اس لڑکے کے بعد 2 لڑکے اور لڑکیاں اور آئیں, جی, اس کے بعد حکومت نے نظام بند کر دیا. یہ بھی دلچسپ بات ہے. جب آپ کے بچے آنے لگے تو حکومت نے وہ نظام ہی بند کر دیا. وہ جو میرٹ لسٹ کا جو نظام تھا اس کو بند کر دیا کہ بھئی یہ اب آ رہے ہیں اور سبھی. خیر الحمدللہ وہ سلسلہ پھر بھی جاری ہے, اور صلاحیتوں کو کب تک لوگ کب تک آپ کرتے بیٹھیں گے, یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. لیکن میڈیا کے رول کے طرف سے میں کہہ رہا تھا کہ اس میں اگر پازیٹیو رخ اگر وہ اپناتے ہیں, اور میڈیا کو چلانے والے جو ہیں وہ مالکین کے بغیر اگر بجائے اگر مدیران ہوں, دانشوران ہوں, وہ اگر ان کو چلائیں اپنی طرح سے, اور کوئی انڈسٹری کی طرح سے نہیں بلکہ ایک قوم کا کام ہے, تو اس قومی جذبے سے تو انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے وہ نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے. جی جی. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ آج کے اس بحث میں کئی پہلوؤں کو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو ہے جدید علوم میں کیا کردار ہے, کیا رول رہا ہے, اور اس میں اگر کچھ آج کمیاں اور خامیاں اگر ہم کو لگ رہی ہیں تو اس کا علاج کیا ہے, وہ اس کا بھی ہم نے مکمل طور پہ جائزہ لیا. میں آپ تمام صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بحث میں حصہ لیا. یہیں پر یہ بات ختم ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.